اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبر الغیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار غیب کی خبریں دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان کوئی درخت یا کھیتی اگاتا ہے پھر اس سے کوئی انسان، جانور یا پرندہ کچھ کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ متفق علیہ ہے یہ حدیث۔ ناظرین مکرم، آج ہمارا موضوع ہے شجرکاری کی فضیلت اور اہمیت۔ درخت انسان کے قدیم ترین اور مفید ترین ساتھی ہیں، روز اول سے ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ الگ بات کہ ہم ظلم و جہول لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا اور اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں، جس پر آج ہم تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ اوائل میں ہم یہ محسوس کرتے تھے جب ہمارا علم محدود تھا اور زیادہ معلومات ہمیں حاصل نہیں تھیں کہ درخت صرف اپنے سائے کی وجہ سے بہت اہم ہے، اپنی لکڑی کی وجہ سے، چھال کی وجہ سے، اپنے پھلوں کی وجہ سے۔ اور پھر جب سائنس نے ترقی کی تو معلوم ہوا کہ درختوں کی حقیقی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ تو اور بہت سارے امور سے وابستہ ہے، جس پر ہم بہت ہی ڈیٹیل میں آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تمام مذاہب عالم نے درختوں کی اہمیت کو محسوس کیا ہے اور ان کو بڑھانے پر، ان کی افزائش پر، ان کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ اسلام سے پہلے ایک مذہب ایسا ہے جو ہمیں بہت ہی نمایاں نظر آتا ہے، جس نے شجرکاری پر اور فصلوں پر اور نباتات پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ وہ ہے زرتشتی مذہب، جن کی مذہبی کتاب اوستا ہے۔ اس کے بعد اسلام میں تو پورا ایک درختوں کا ہمیں نظام معلوم ہوتا ہے، جس میں کچھ مقدس درخت ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بعض درختوں کے حوالے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کائنات کی ہر چیز کے ساتھ رحمت کا جو ایک تعلق تھا اور شفقت کا تعلق تھا، اس میں درختوں کے ساتھ بھی تھا۔ اندازہ فرمائیے اسلام کیسا دین ہے اور کیسا مذہب ہے جس نے حکم دے رکھا ہے کہ شدید حالت جنگ میں بھی آپ درختوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پھلدار درختوں کو تو ہرگز نہیں، فصلوں کو قطعاً نہیں۔ یہ ہیں وہ سنہری اصول جو اسلام نے ہمیں فراہم کی، اور ان کے پیچھے ایک پوری حکمت اور مصلحت کار فرما نظر آتی ہے۔ ملک عزیز میں شجرکاری پر کبھی بہت زیادہ شعوری توجہ نہیں دی گئی۔ کسانوں نے اپنے طور پر درخت لگائے، اب پھر جب آبادی بڑھنے لگی، کھیت کم ہونے لگے، ان کی جگہ کالونیاں بننے لگیں، تو اب زرعی زمین بھی کم ہو رہی ہے اور درخت بھی کم ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا ہم نقصان بھگت رہے ہیں۔ موسم تبدیل ہو رہے ہیں، الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں۔ جو درجہ حرارت ہے اس کی غیر معمولی قسم کی اکھاڑ پچھاڑ اور اچھل کود جاری ہے، جو ہمیں بھگتنی پڑتی ہے۔ قدرتی آفات، موسمی تغیرات، ان سب کا تعلق درختوں سے کیسے ہے، کیوں ہے، اور اس کے کیا آداب ہیں، اور ہمیں درختوں پر کتنی زیادہ توجہ کرنی چاہیے، اس پر ہمیں آج بہت تفصیل سے بات کرنی ہوگی۔ مذہبی ادب میں اور ہمارے شعر و ادب میں درخت ایک خوبصورت استعارے کے طور پر موجود ہیں، اور اس کی بہت زیادہ ڈائمنشنز ہیں، ان پر بھی ہم ضمناً بات کریں گے۔ آج ہم درختوں کے حوالے سے کچھ بہت بنیادی چھوٹے سوالات بھی کریں گے جو ہم بظاہر توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمیں معلوم ہوں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو بہت ہی محترم مہمان تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ بہت محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ میرے استادوں جیسے ہیں پروفیسر ڈاکٹر جمیل انور چودھری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب نہ صرف سائنسدان ہیں ناظرین مکرم، بلکہ فنون لطیفہ سے بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں، اور بہت زبردست انکشاف ہے کہ بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان محترم ڈاکٹر عبدالقادر صاحب ہیں،
یہ اپنے بہت ہی خوبصورت نام کی طرح بہت مضبوط اور اپنے علم میں اپنے فن میں بہت ہی اچھی شخصیت ہیں. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، قرآن کریم میں بہت سارے درختوں کا ذکر ہے، کچھ کا تعلق دنیا سے ہے، کچھ کا عالم بالا سے ہے، تو ذرا ارشاد فرمائیے ان میں سے اہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آج کا موضوع بہت امپورٹنٹ ہے جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ بہت پہلے سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم اس دنیا میں آئے تو ایک درخت کی وجہ سے آئے اور اگر آخرت میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ خوبیاں ہوں گی تو ان کو بھی درخت کی مثال سے بیان کیا گیا. جو آپ نیک عمل کرتے ہیں جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ درختوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بہت قدیمی ہے اور یہ ہمیشہ رہنا ہے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب قرآن مجید کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید نے درختوں کا ذکر کئی جہات سے کیا ہے. جی. اور سب سے جو بنیادی جہت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے. جب کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو اس کے ذکر کی مناسبت سے اس کی اہمیت ہے، اور ان میں درخت بھی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسبح للہ ما فی السماوات والارض وما فیہن. کائنات میں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی اس تسبیح کی نوعیت کیا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی فریکوینسی کو، اس کی نوعیت کو، لیکن ہر شے اپنے حسب حال اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ درخت جو ہیں چونکہ یہ زندہ چیزیں ہیں لہذا ان کی تسبیح کائنات کے بقیہ جمادات اور جو بے جان چیزیں ہیں ان کی نسبت بالکل مختلف ہے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں ہر درخت کی تاثیر اس کی تسبیح کے مطابق ہے، کیونکہ ہر درخت مختلف نوعیت کی تسبیح کر رہا ہے. اچھا، اسی لیے وہ پھر طبی طور پر بھی درختوں کی ان کے پتوں کی. ڈاکٹر صاحب جیسے بھی ہم اپنے اہل علم سے سنیں گے بھی آج یہ جو ماحول پہ درختوں کے مختلف اثرات ہیں، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ان سے نکلنے والی فریکوینسیز مختلف ہیں. وہ جو مختلف فریکوینسیز ہیں وہ ماحول کو مختلف انداز سے متاثر کرتے ہیں، اور اگر ان فریکوینسیز کو دیکھیں ظاہر ان کے پیچھے پھر وہ چیز ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، اور قرآن مجید نے اسے تسبیح کا نام دیا. ڈاکٹر صاحب قرآن مجید نے درختوں کو جب بیان کیا تو ہماری بہت سی جہات کو درختوں کے ساتھ لنک کر کے بیان کیا. مثلا نیک عمل کا ذکر کیا، فرمایا ماصلۃ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء. کہ جو نیک عمل ہے کلمہ طیبہ ہے وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے. ایسا درخت جسے زوال نہیں آنا، جسے خزاں نہیں آنی، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں، اس کے اوپر ہر وقت پھل آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مومن کا نیک عمل ہے وہ جب پوری صالحیت کے ساتھ، تکمیل، پرفیکشن کے ساتھ، ایکسلنس کے ساتھ انجام دے دیا جائے، وہ عمل پتھر نہیں ہے. قرآن مجید نے کیسی مثال دی کہ وہ آپ نے رکھا رہے گا قیامت تک نہیں، وہ درخت ہے، وہ پھل دیتا رہے گا. یعنی اسلام نے جو عمل صالح کا تصور دیا ہے وہ بیسیکلی آرگینک ایکشن ہے، وہ لیونگ ایکشن ہے، وہ لیونگ اینٹیٹی ہے جس نے ہر وقت اپنی اولاد کو جنم دیتے رہا، اور جب اس کو سمجھایا تو درخت کے ذریعے سمجھایا. اچھا، دوسری طرف فرمایا جو برا عمل ہے اس کی مثال شجر طیبہ شجر خبیثہ جیسی ہے. اب شجر خبیثہ کیا ہے، برا درخت کیا ہے؟ یہ وہ جس کی جڑیں زمین پہ گہری نہیں ہیں، جب چاہے اسے اکھاڑ کے پھینک دو. یعنی یہ وہ پودا ہے جو پھل بھی نہیں دیتا اور زمین کے اندر یہ پختہ بھی نہیں ہے. اچھا دیکھیں کیسا اشتہار قرآن مجید نے استعمال کیا، جب توبہ کرو برا عمل تمہاری شخصیت سے نکل جائے گا. واہ واہ سبحان اللہ. اور برا عمل اس طرح اثر آگے نہیں چلائے گا جس طرح نیک عمل اثر آگے چلاتا ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے ایک درخت کے ذریعے سے اس کی مثال دے کے بیان کیا. تو ڈاکٹر صاحب اسی سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں، ہماری تہذیب میں درختوں کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے. درختوں کو بہت جو ہے وہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گلوریفائی کیا گیا ہے. آپ مذہبی عمارات کو دیکھیں، مسجدوں کو دیکھیں، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، دنیا بھر کی عبادت گاہوں میں امیجز بنے ہوتے ہیں. ہندو مت میں دیکھیں، کرسچینٹی میں دیکھیں، ویٹیکان میں جا کے دیکھیں، ان کی چھت پوری بھری ہوئی ہے، جو مختلف طرح کی امیجز بنی ہوئی ہیں، تصویریں بنی ہیں. ہمارے یہاں بھی تصویریں ہوتی ہیں. ہماری تصویریں کیسی ہوتی ہیں؟ صرف آپ کو درختوں کی تصویریں ملیں گی، اور کوئی تصویر نہیں ملے گی، کسی زندہ جاندار کی، انسان کی تصویر نہیں ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ وجہ یہ کہ درخت وہ ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ جنت کے ساتھ ہے. یعنی وہاں آنے والے کو میسیج دیا جا رہا ہے کہ تم جس ماحول میں آ رہے ہو یہ تمہیں کہاں لے کے جائے گا. اور جب جنت کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب قرآن مجید میں، جنت کی جن چیزوں کا ذکر ہے، دو چیزوں کا ذکر آپ کو ہر جگہ ملے گا. ایک درخت کا، اور اس کے ساتھ تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے بہنے والی نہر. آب رواں. اب تصور کریں قرآن مجید نے کیا میکانزم رکھا ہے. درخت سامان راحت ہیں، سبحان اللہ، اور نہریں بقائے سامان راحت. بہت خوب.
یعنی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں تمہیں جو نعمتیں ملیں گی وہ صرف نعمتیں نہیں ہوں گی، ان کے ساتھ ان نعمتوں کی بقا کا اہتمام بھی ہوگا۔ کیا بات، یعنی جہاں درخت ہیں ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس کا منظر جو ہے آپ ویژولائز کریں تو ہم کس ماحول میں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک کہ اگر ہمارے یہاں جو قرآن مجید کی کتابت ہوتی رہی ڈاکٹر صاحب، پہلے زمانے میں یہ کلچر رہا، اب بھی ہم قلمی نسخے دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے، اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم تذہیب کہتے ہیں، یعنی جیسے آپ قرآن شریف کھولتے ہیں تو پہلے 2 صفحے بہت سجائے ہوئے ہوتے ہیں، آرنامنٹڈ، اور بعض کو سونے تک کے سجائے ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کو درخت ملیں گے، بالکل، بیلیں ملیں گی، پتے ملیں گے، پھول ملیں گے، نباتات ملیں گے۔ یعنی اتنا تقدس جو ہے وہ ہمارے یہاں درختوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سبب کیا ہے کہ درخت جو چیز کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جنت کے ساتھ تعلق کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد فیض رسانی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان سے پھل جڑا ہوا ہے، پھل کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ جنت کے ہمسائے میں جو علاقہ ہے وہاں بھی کسی درخت زقوم وغیرہ؟ ڈاکٹر صاحب بالکل، وہاں اب دیکھیں وہ ایک ایسا درخت ہے جو کنٹینیوٹی ہے شجر طیبہ خبیثہ ہے، شجر خبیثہ کی کنٹینیوٹی ہے۔ یعنی اب دیکھیں قرآن مجید کا جو تصور ہے وہ الف سے یا تک چلتا چلا جاتا ہے۔ کیا بات، جنہوں نے یہاں شجر طیبہ بویا ان کو جنت کے پاکیزہ درخت ملے، جنہوں نے بدنصیبی سے یہاں شجر خبیثہ بویا ان کو وہاں شجر زقوم ملا۔ اور جو کانٹے دار درخت ہے قرآن مجید کہتا ہے اس کے پھل کو یہ نگل بھی نہیں سکیں گے، اللہ، اور جب نگلیں گے تو وہ سوائے اذیت کے اور تکلیف کے ان کو کچھ نہیں دے گا۔ اور سیرت پاک کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ ہمیں اس نے حنانہ کا ذکر نہ کیا تو گویا درختوں کا ذکر نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی وہ درخت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر میں رو کے دکھا دیا کہ حضور کی محبت اور حضور کا عشق کیا ہے۔ پروفیسر جمیل انور چودھری صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے صلح حدیبیہ ایک درخت کے نیچے ہوئی اور کئی ایسے درختوں کا ذکر ہے، آپ کچھ وہ ارشاد فرمائیے اور ہمیں آپ اپنی روشنی سے مستفیض فرمائیں جو آپ چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب اس قرۂ عرض پہ اگر دیکھا جائے تو زندگی کی 2 اقسام ہیں، عالم حیوانات اور عالم نباتات۔ جی، ہم بھی اس میں سوشل اینیمل کہتے ہیں انسانوں کو بھی، لیکن عالم نباتات جو ہے وہ یہ پہلی جو قسم ہے زندگی کی، اس کی ایک ضمانت ہے۔ واہ، یعنی درختوں کے بغیر، پودوں کے بغیر، فصلوں کے بغیر انسان کی بقا جو ہے وہ اس کرۂ ارض پہ ممکن نہیں تھی۔ کیا بات، ہمیں جو سب سے پہلی چیز زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ آکسیجن ہے، آکسیجن، اور آکسیجن کا واحد جو سورس ہے، واحد جو منبع ہے، آکسیجن جس طریقے سے پیدا ہوتی ہے وہ یہ درخت ہے۔ کمال ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہوا میں آکسیجن کوئی 19-20% کے قریب جو ہے وہ تقریباً ہر وقت اچھی ہوا میں موجود ہوتی ہے، اور اس آکسیجن کو ہم استعمال بھی بے شمار کرتے ہیں۔ جب آگ جلاتے ہیں آکسیجن استعمال ہوتی ہے، سانس لیتے ہیں آکسیجن استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ درخت ہی ہیں جو اس کو ریپلنش کرتے ہیں، اس کو میک اپ کرتے ہیں، واپس اس مقدار میں جو ہے وہ لاتے ہیں۔ واہ، اگر آکسیجن نہ ہو تو کوئی جاندار جو ہے، جس میں انسان تو انسان، کوئی درندہ، کوئی مویشی، کوئی چوپایا، کوئی پرندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ اللہ، پہلی بات۔ پھر آپ خوراک کی طرف آ جائیں، ہماری ہر قسم کی خوراک، چاہے وہ اناج ہے، چاہے وہ پھل ہے، چاہے وہ نٹس ہیں، ہمیں فصلوں سے حاصل ہوتی ہے، ہمیں درختوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہمارے سارے کا سارا یہ جو ہمارے اب جنگلات دیکھ لیں، ان میں رہنے والے جو جاندار ہیں، چاہے وہ چوپائے ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، وہ سب کے سب درختوں پہ رہتے ہیں، درختوں سے کھاتے ہیں، درختوں ہی سے انہیں رزق جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اس دنیا کا، اس کرۂ ارض کا جو ٹیمپریچر ہے، جو درجہ حرارت ہے، وہ درختوں کی وجہ سے معتدل ہے۔ درختوں سے ہر وقت پانی کی ایک خاص مقدار جو ہے وہ فضا میں ملتی رہتی ہے۔ اچھا، فضا میں جو نمی ہے وہ درختوں کی وجہ سے ہے۔ تو درختوں کی کون کون سی جو صفات ہیں وہ گنوائی جائیں۔ آپ فیول دیکھیں، یعنی ہمارا سارے کا سارا فیول جو ہے، چاہے وہ آج ہم لکڑی جلا رہے ہیں، کوئلہ جلا رہے ہیں، ہزاروں سال، لاکھوں سال پہلے یہی درخت زمین کے اندر دب گئے، پریشر اور ہیٹ کی وجہ سے ان سے گیس بنی، ان سے کوئلہ بنا، ان سے تیل بنا۔ وہی کوئلہ، تیل اور وہی فاسل فیول جو ہے وہ آج ہم جو ہے، یہ جو قدرتی وسائل کا مطلب بہت زیادہ حصہ، کئی فیصد وہ درختوں سے متعلق ہے۔ زمین کے نیچے جتنے فیولز ہیں ان کو ہم فاسل فیولز کہتے ہیں،
وہ آج سے لاکھوں سال پہلے یعنی جو زندہ اجسام تھے اور درخت تھے وہ دب گئے پریشر کی وجہ سے, ہیٹ کی وجہ سے, وہ کوئلے میں تیل میں تبدیل ہو گئے. صحیح. آج وہ ہم کوئلہ اور تیل نکال کے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. کمال ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے گیسوں کا ذکر کیا کہ آکسیجن وہ گیس ہے جو کہ ہم زندہ جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے. اس کے بعد آپ نے بہت شور ہوگا سنا ہوگا گلوبل وارمنگ کا کہ یہ کرۂ ارض جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. درجہ حرارت جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے جو ہم دن رات پروڈیوس کرتے ہیں, گاڑیاں چلا کے, جہاز چلا کے, شپ چلا کے, انڈسٹری میں, ہر جگہ جہاں آگ جلتی ہے وہاں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. درخت واحد اسے ہم سنک کہتے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں, جو جذب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یوں کہہ لیں کہ یعنی یہ نہ صرف ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں بلکہ ہماری آئندہ زندگی کا انحصار بھی جو ہے وہ ان درختوں پہ ہے. درختوں پر ہے. اگر یہ اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب نہ کریں تو کاربن ڈائی آکسائڈ اتنی بڑھ جائے کہ اس زمین پہ زندہ رہنا جو ہے وہ ممکن نہ رہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہمارے آپ دیکھیں اپنی زندگی سے چلیں, آج تو یہ پلاسٹک آ گیا اور چیزیں آ گئیں, لیکن ذرا لکڑی کو نکال دیں اپنی لائف سے. ہمارے مکان, ہمارا فرنیچر, ہماری بے شمار چیزیں جو ہیں وہ لکڑی سے بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو درختوں کے بے شمار جو ہیں وہ فائدے ہیں. یہ درندوں کے یا چوپایوں کے یا پرندوں کے رہنے کے لیے جو ہیں وہ درخت استعمال ہوتے ہیں. درختوں کی کھوؤں میں رہتے ہیں, درختوں کے اوپر پرندے جو ہے وہ گھونسلے بناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سبزی کیوں ہوتے ہیں درخت؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. تمام گرینری میں چاہے وہ فصلیں ہوں, درخت ہوں, پودے ہوں, ان میں ایک خاص پگمنٹ ہوتا ہے کلوروفل. اچھا جی. اور کلوروفل وہ پگمنٹ ہے جو سورج کی روشنی سے, پانی سے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے مجموعے سے کو ملا کے درخت کے لیے غذا مہیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خود جو ہے وہ ایز اے کیٹلسٹ کے طور پہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا رنگ جو ہے وہ گرین ہوتا ہے. تو یہ ہر درخت میں جو بھی آپ کو گرین نظر آئے گا, چاہے وہ درخت ہے, پودا ہے, فصل ہے, ایون جو سمندر پہ آپ وہ دیکھتے ہیں, الجی دیکھتے ہیں, کائی دیکھتے ہیں, وہ بھی سنگل سیل پودے ہوتے ہیں جو فوٹوسنتھسس کرتے ہیں. فوٹوسنتھسس ایک عمل ہے جس میں پودے اپنی غذا خود پیدا کرتے ہیں. اچھا. اور اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں, ایک پانی جو جڑوں سے آتا ہے جی, اور ایک کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوا سے لیتے ہیں, اور تیسری چیز سورج کی روشنی جو انرجی پرووائڈ کرتی ہے. اور یہ کلوروفل ہی ہے جو سورج کی روشنی کو ایبزارب کر کے جذب کر کے پودے کو مہیا کرتا ہے. واہ, کمال ہے. کیا نظام ہے. ہاں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سردیوں میں عموماً پتے درختوں کے جو ہے وہ سبز نہیں رہتے جی, وہ یلو ہو جاتے ہیں ذرا, اور کئی امبر جھڑ بھی جاتے ہیں, زرد ہو جاتے ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ اس قدر نہیں رہتی. خزاں کے موسم میں یا سردیوں میں سورج میں وہ حدت, وہ دھوپ میں وہ حدت جو ہے وہ نہیں رہتی. تو وہ کلوروفل جو ہے نا وہ نہیں بن پاتا. کلوروفل جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور دوسرے پگمنٹس جو ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں. صحیح. تو وہ پگمنٹ جو ہیں وہ رنگ جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں, چاہے وہ یلو ہے, چاہے وہ امبر ہے, یا وہ سرخ ہے. تو وہ پگمنٹ جو ہے وہ اس کا بننا جو ہے وہ رک جاتا ہے. جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عبدالقادر صاحب, یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے, اس کا اور درختوں کا کوئی تعلق ہے؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اور جس طرح کہ پہلے تنولی صاحب نے اور ڈاکٹر جمیل صاحب نے اس پہ گفتگو کی, اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا. درخت جو ہے یہ اس زمین کا حسن ہے. واہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس زمین کے پھیپھڑے ہیں. کیا بات ہے. زمین جو ہے وہ سانس لیتی ہے درختوں کے ذریعے. واہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے حضرت انسان نے اس کرۂ ارض پہ اپنا کنٹرول بڑھایا ہے تو اس کے ساتھ اس کرۂ ارض کے مختلف نظام جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں.
اس میں فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا بیلنس وہ بھی ڈسٹرب ہوا ہے. وہ ڈسٹرب اس وجہ سے ہوا ہے کہ درخت تیزی سے کٹے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوسل فیول جی اس کے جلنے کا عمل بہت تیزی سے بڑھا ہے، جس کی وجہ سے فطرت میں، قدرت میں، ایٹماسفیئر میں ایک امبیلنس کریٹ ہوا ہے. یہ تو دو طرفہ نقصان ہوا جی نا. جی ایک وہ جو پازیٹیو چیز تھی وہ ہم نے کم کی، جی جی اور جو نیگیٹو چیزیں تھیں وہ بڑھانے میں جی جی ہم نے کام کیا. اب اس میں یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں بڑی ہے، اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، ہمارے موسم جو تبدیل ہو رہے ہیں. تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ درختوں کے کٹاؤ کی وجہ سے اور فوسل فیول کے زیادہ استعمال کی وجہ سے. اب اس کا علاج بھی کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، جی کیونکہ یہ درخت جو ہے اپنے اندر منوں کے حساب سے کاربن جو ہے اس کو سٹور کر لیتے ہیں. اس کو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کاربن سیکویسٹریشن کہتے ہیں جی. کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے پلانٹ کے اندر سیل وال ہوتی ہے اس کا حصہ بنا لیتے ہیں. کیا چیز ہے جی، قدرت نے بنائی ہے. اور اسی قدرت کے عمل کو ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں جب ہم ان کو آبزرو کر کے سسٹینیبل مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں. اسلام میں سسٹینیبل مینجمنٹ کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ اعتدال ہے. کیا بات. اور اس اعتدال کی طرف جب ہم جائیں گے تو ہمیں پودوں کی زیادہ سے زیادہ انواع کو کاشت کرنا ہوگا. اور صرف پودے جو ہے جس طرح شروع میں ذکر ہوا، کچھ ایسے پودے ہیں جو ناپسندیدہ ہیں اور کچھ ایسے پودے ہیں جو بڑے اچھے پودے ہیں. تو اس کو سائنٹیفکلی میں اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں. وہ پودے جو کسی ایک خاص علاقے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں ان کو ہم اچھے پودے کہتے ہیں. ٹھیک. اور وہ پودے جو کسی علاقے میں زبردستی انسان نے انٹروڈیوس کروائے، کیا بات ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اسے ہم شجر خبیثہ کہہ سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ شجر خبیثہ ہمارے ہاں ان کی اگزامپلز ہے. اسلام آباد میں چلے جائیں، پیپر ملبری ہم نے اس کو لگا دیا، اس کا بیماریوں کی جڑ ہے. جی جی. پھر اس کے بعد یوکلپٹس لگا دیا، اس نے ہمارا پانی ختم کر دیا اور زمین کے بنجر پن میں بھی اس کا رول ہے. ابھی ایک اور پودا کولوکارپس وہ ہم نے لگا دیا اور اس کی وجہ سے بھی ہمیں کافی زیادہ مسائل کا سامنا. ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنے مقامی پودوں کے ساتھ بھی تلفی کی ہے، جی جی، زیادتی کی ہے. جی جی. یہ جو نئے ہم ادھر سے درآمد کر کے پودے لگاتے ہیں ان پر تو پرندے بھی گھونسلے نہیں بناتے. اچھا، اس میں لاہور کی اگر ہم مثال لیں، بالکل ضرور دیں. لاہور میں 90% سے زیادہ جو اب پلانٹیشن ہوئی ہے وہ زیادہ تر جو ہیں وہ بیرونی پودے ہیں. ہمارے مقامی جو پودے ہیں جس میں کیکر ہے، ٹالی ہے، اور جسے آپ شیشم کہتے ہیں، برگد ہے، پیپل ہے، دریک ہے، نیم ہے، بکین ہے، یہ ہمارے مقامی پودے ہیں. جی ہاں. اور یہ وہ پسندیدہ درخت ہے. اور اس ماحول کے مطابق، اس فضا کے مطابق یہ مفید ترین ہے. یہ مفید ترین ہے. اور دوسرا ان کا جو ایک ارتقائی پروسیس ہے ہمارے اس کلچر کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی ہاں. اور ارتقاء میں انسان کے ساتھ جو ہے یہ مختلف پودے جو ہے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اسلام میں جس طرح کھجور کا درخت ہے، اس کا ہماری زندگی میں آپ دیکھیں کہ آج سے 50 سال پہلے جو ٹوکریاں ہم استعمال کرتے تھے کھجور کے پتوں کی تھی، اور مسجد نبوی کا جو پہلا چھت ڈالا گیا کھجور کے پتوں سے تھا. سبحان اللہ. اور کھجور کے تنے کے جو ستون تھے اس کے، اور اس کے علاوہ انسانوں کی خوراک بھی بالکل، اور ایون مدینے میں جانوروں کو بھی کھجور کی خوراک دی جاتی تھی. اور مدینہ میں ایک ایریا تھا، اس کو ہما النقی کا نام دیا جاتا تھا. یہ ایک ریزروڈ ایریا تھا، پروٹیکٹڈ ایریا تھا. کیا بات ہے. اور یہ گرین ایریا تھا. اس میں جو گھوڑے تھے اور مویشی تھے جو
کس کے لیے؟ تجارت کے لیے اچھا، اور جنگوں میں استعمال واہ، ہوتے واہ، تھے، واہ۔ ان کے لیے اسپیسیفائیڈ تھا واہ۔ کہ یہ ایریا ڈپو جیسے ہوتا ہے۔ جی اسی طرح مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ جو ہے کھجور کے درختوں کی پلانٹیشن ڈرائیو کیا جو بات ہے، واہ۔ تھی اس میں خود بھی حصہ لیا اور صحابہ اکرام کو بھی موٹیویٹ کیا کہ یہ کھجور کے سبحان درخت جو اللہ۔ ہے ان کی خاص پلانٹیشن۔ طور پر حضرت سلمان فارسی کا باغ۔ جی 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 ہاں، بہت خوب بہت خوب۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی سر انہوں نے نیم کا ذکر کیا، جی نیم کے 20 طبی فوائد ہیں۔ جی ہاں، اور ایک چیز میں کہنی بھول گیا جب آپ نے مجھ سے پوچھا پودوں کے ارشاد فوائد، کیجیے۔ یعنی یہ جو ایلوپیتھی ہے یہ جی۔ تو کوئی 100 150 200 سال پرانی ہے، اس سے پیچھے آپ اگر جائیں تو پوری انسانی تاریخ میں جو طب ہے، جو میڈیسن ہے، جو لوگوں کا علاج ہے بیماریوں کا، وہ پودوں سے تھا۔ پودوں سے تھا۔ آج بھی ایلوپیتھی میں بہت سارے دوائیاں جو ہیں وہ پودوں سے ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں۔ اب بھی ہربل کی طرف واپسی بھی ہو رہی ہے۔ ہربل کی طرف واپسی بھی ہو رہی ہے، اور یہ ویسٹ میں بڑی تیزی کی طرف ہو رہی ہے۔ وہ یہ ایلوپیتھی جو ہے یا یہ سنتھیٹک میڈیسن جو ہے، اس سے وہ آہستہ آہستہ کنارہ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں درود پاک سننے کے لیے چند ساعتوں کا وقفہ درکار ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ مفید گفتگو جاری رہے گی، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، آپ کو صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، شجرکاری کی اہمیت، فضیلت، درختوں کے کیا فوائد ہیں، درخت نہ ہونے کے کیا نقصانات ہیں، اور ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے یا اپنے لالچ کی وجہ سے وہ جو قدرتی اور فطری توازن ہے اس میں کیا کیا بے اعتدالیاں کر رہے ہیں اور اس کے کیا نتائج خود بھگت رہے ہیں، اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ہماری آنے والی نسلیں کیا خطرناک نتائج بھگتیں گی۔ میں ڈاکٹر تنولی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ اسلام نے درخت لگانے پر کیا زور دیا ہے، درختوں کی حفاظت کا فرمایا ہے، اور حالت جنگ میں بھی کمال ہے جی کہ درخت نہ کاٹیں، پھلدار درخت بالکل نہ کاٹیں، فصلیں نہ کاٹیں۔ پھر ہمارے شعر و ادب میں درخت کی اپنی ایک وجاہت ہے، ایک استعارہ ہے، فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کا بہت زیادہ حکم فرمایا، تلقین فرمائی، اس کی ترغیب دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے عمل کا، سوائے ان اعمال کے جو صدقہ جاریہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ وہ اعمال جو آپ نے گنوائے ان میں ایک عمل درخت لگانا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی درخت لگا کے گیا ہے تو جب تک وہ درخت موجود ہے اس کا اجر اسے پہنچتا رہے گا۔ کتنی ہی احادیث ہیں سیاستہ کے اندر جن کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص درخت لگاتا ہے جب تک اس درخت کا پھل چرند اور پرند کھاتے رہتے ہیں، جانور کھاتے رہتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ گویا درخت لگانا ایک عمل نہیں ہے بلکہ اجر کا ایک مسلسل سلسلہ ہے، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا، اس کی دوسری جہت کو دیکھیں کہ درخت جہاں لگے ہوئے ہوں، قرآن مجید نے جو فساد ہے، فساد پھیلانے والے کا جو کریکٹر ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ درختوں کو اجاڑتا ہے، واہ، فصلوں کو اجاڑتا وہ ہے۔ جو فساد فی الارض ہے اس کی ایک قسم یہ بھی ہے، اس کی ایک قسم یہ، یعنی وہ انسانیت کا قتل کرتا ہے، فحاشی پھیلاتا ہے، برے اعمال پھیلاتا ہے اور درختوں اور فصلوں کو تباہ کرتا ہے۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی فرد، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی ملک جو درختوں کو ختم کر رہا ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ جی، اور اسلام نے تو جو قانون دیا ہے جنگ کا بھی ماحول ہو تو درخت نہ اجاڑے جائیں، درختوں کو قائم رکھا جائے۔ اور حضرت انس بن مالک کی حدیث پاک ہے کہ اگر قیامت برپا ہو جائے اور اعلان ہو جائے قبروں سے نکل کے میدان محشر کی طرف جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے پاس درخت ہے تو پہلے درخت لگا لو، درخت لگا لو، پھر میدان محشر کی طرف سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اتنی زیادہ اہمیت آنا کہ اس وقت درخت نہیں لگایا جا سکتا، اللہ، اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اس کو ایمفیسائز سبحان کیا اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اگر ایسا بھی ماحول ہو کہ میدان محشر برپا ہونے والا ہے اور تمہارے پاس درخت لگانے کا وقت ہے تو پہلے درخت لگا کے تنولی صاحب، یہ احکام اور یہ سنتیں ہم کیوں نہیں بتاتے اور کیوں اس کی طرف راغب نہیں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ہمارے پاس اور ہی بڑے مسئلے ہیں۔ دین کافر، فکر و تدبیر جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، علامہ نے جاوید نامہ میں فرمایا۔ تو ہم نے تو استغفر اللہ العظیم دین کے معاملات کو کسی اور طرف لے گئے، ممبر و محراب سے یہ جو سوشل ریکنسٹرکشن کا ایجنڈا آنا چاہیے تھا، جو اصل پیغام ہے قرآن و سنت کا، وہ تو کہیں دب گیا۔ تو اس چیز کو بلا شبہ ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ہر سطح پہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ اور ابھی بڑی اچھی یہ ڈسکشن ہوئی
کہ جو ہم درخت امپورٹ کرتے ہیں تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب اسلام کا مزاج دیکھیں, ایک درخت آتا ہے اسے جہاں بھی لے جائیں اس سے فائدہ ہی ہوگا, اور وہ کھجور کا درخت ہے. یعنی یہ وہ درخت ہے, وہ تو حضور عربی محاورہ بھی ہے نا, کھجور کا درخت, یعنی سر سے پاؤں تک ہر شکل میں, ہر عہد میں, ہر دور میں فائدہ بخش ہے. کوئی اس کا کوئی حصہ, اس کا کوئی فضائی امپیکٹ اینٹی ہیومن نہیں ہے. ہاں بالکل. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, اپنے والد گرامی کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ یار ابا جان حضرت عمر کو, امیر المومنین کو, کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا. اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کون سا درخت ہے جی جو ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے اور پھل دیتا ہے, اسے کبھی خزاں نہیں آتے, سب صحابہ خاموش. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں تھا وہ کون سا درخت ہے, لیکن میں شرم کے مارے بولا نہیں. حضور شرم بھی اور آداب رسالت, کیا بات ہے, چھوٹی عمر تھی نا, بچے تھے. تو آپ سے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. تو پھر آپ نے مثال دی کہ بندہ مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے, اور اس کے جو اعمال صالحہ ہیں ان کی مثال کھجور کے درخت. ڈاکٹر صاحب یہ سدرا کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, سدرا بھی جو ہے ایک بیری کا درخت ہے. اچھا. جو عالم بالا اور ان آسمانوں کے درمیان ہے. اچھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو سدرا وہ حد فاصل ہے جہاں سے آگے صرف حضور جا سکتے ہیں. اچھا, معلومہ دنیا اور عالم بالا جو ہے اس سے اگلی دنیا جو ہے اس کے درمیان وہ حد فاصل ہے جس سے آگے گر یک سرم و برتر پرم تجلی پرم. حالی سعدی نے کہا اس سے آگے کہاں سے آواز آئی. اچھا سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ درختوں کی روحانی جہت, سدرا ہو گیا. اچھا قرآن شریف کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب, والتین والزیتون, سبحان اللہ, یعنی کہ سورہ النحل, کتنی صورتیں جن کا نام آپ کو درختوں کے نام پہ ملتا ہے. بالکل. تو یہ درختوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور یہ جو طور کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں بھی ایک درخت تھا, زیتون کا درخت, جس سے آواز آئی سبحان اللہ, میں تیرا رب ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام لینے آگ گئے اور اثر نور تک جا پہنچے اور انسانیت کے لیے نور لے کے وہاں سے نور الہی اور کلام الہی کا ظہور سبحان اللہ درخت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے وہ ایک کیا. اس سے بھی درخت کی اہمیت کا ڈاکٹر صاحب پتہ چلتا ہے. اب چونکہ درخت کی روحانی جہت شروع ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب آج کی جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ درخت جو ہیں وہ ایک خاص چیز ایمٹ کرتے ہیں جسے کہتے ہیں بایوجینک وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈس. اچھا. یہ خاص طرح کی ویوز کی طرح ایمٹ ہوتے ہیں ان سے, درختوں سے. جب یہ ایمٹ ہوتے ہیں تو ان کا ماحول پہ اتنا بڑا اثر ہے, یہ جو بادل بنتے ہیں بننے میں ان کا اثر ہے. اللہ اللہ. اس کے بعد جو ایئر پیوریفیکیشن ہے اس میں ان کا اثر ہے, ہوا کو یہ صاف کرتے ہیں. اور ایک اور بڑا امپارٹنٹ جو امپیکٹ اس ایمیشن کے ذریعے درخت کریٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے, وہ دوسرے درختوں کو تکلیف دینے والے انسیکٹس کے بارے میں میسیج بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اللہ کمال ہے. اچھا, اب یہاں سے آگے پھر ایکو اسپرچولیٹی شروع ہو جاتی ہے. ایک نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس ہو رہا ہے دنیا میں جس کو ایکو اسپرچولیٹی کہتے ہیں, کہ ماحولیات کی بھی ایک روحانیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب ماحولیات کے تقدس کو کبھی نظر انداز نہ کریں, اور وہ اس کا پہلا پرنسپل کیا ہے کہ آپ درختوں کا احترام کریں. کیا بات. درختوں کے ادب کا لحاظ رکھیں. اور اس کا آغاز خود اسلام سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حقوق بیان کیے تو درختوں کے حقوق بیان کیے کہ درختوں کو اہمیت دینی ہے, درختوں کو ضائع نہیں کرنا, اور درختوں کے اوپر کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے وہ نقصان کا باعث بنے. ڈاکٹر جمیل انور چودھری صاحب, آپ صاحب نظر ہیں, یہ فن آپ اس کے بانیوں میں سے ہیں, پاکستان میں اس علم کو فروغ دینے والوں میں سے ہیں. آپ خود فرمائیے جو آپ فرمانا چاہیں. مجھے بار بار وہ اپنا ہی ایک شعر یاد آ رہا تھا. ضرور ارشاد کیجئے. کہ بہت سارے فوائد ہم نے درختوں کے گنے, لیکن اگر ہم ذرا تصور کے, میرا تعلق دیہات سے یا گجرات سے میرا تعلق ہے, کہ شدید گرمی ہو اور آپ کو ایک دور لمبی مسافت پہ جانا ہو اور راستے میں ایک گھنا سایہ دار درخت ہو. میں وڑدا سنگھنا بوٹا ٹھنڈی میری چھاں. رائٹ. تو اس پہ میرا ایک تھا شعر کہ شجر جو سایہ دے مسافر کو, شجر جو سایہ دے مسافر کو, کانٹے اس کے گلاب ہوتے ہیں. کیا بات. سبحان اللہ. بے شک ایسا ہی ہے. یعنی درختوں سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں ایثار. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں نا, پرانے ہمارے جتنے بھی گاؤں تھے تو وہاں ایک بڑ کا درخت ہوتا تھا جسے ہم بورڈ کا درخت کہتے تھے. وہاں چوپال لگتی تھی, وہاں فیصلے ہوتے تھے, وہاں محفلیں لگتی تھیں, وہاں بوڑھے بچے یہ وہ بچے دن میں پورے گاؤں کا ڈرائنگ روم, پورے گاؤں کا جو وہ ڈرائنگ روم ہوتا تھا, لانج ہوتا تھا, وہ بڑ کا. ٹھیک ہے. یہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس, بہت بڑا بورڈ کا ایک درخت ایسا ہی ہے.
اور اگر آپ کبھی جی ٹی روڈ پہ ٹریول کریں تو یہ پنڈی سے لے کے یہ لاہور آنے تک لیفٹ رائٹ سائڈ پہ بڑے بڑے پرانے بورڈ کے درخت یہ ہم نے 60-70s میں دیکھے ہیں جی، لیکن اب ہر چیز جو ہے وہ صاف ہو. تو کیا ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہیں گے کہ جو پرانی ہماری نسلیں تھیں ان کا درختوں کے حوالے سے شعور زیادہ تھا یا ذمہ داری زیادہ تھی؟ میرے تو خیال میں ایسا ہی ہے کہ ہم اس وقت نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ نہ گورنمنٹ لیول پہ کسی بھی طور پہ ہم جو ہے نا وہ اسکیمیں شروع ہوتی ہیں، اخباروں میں آتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو ایریا ہے جہاں پہ گرینری ہے ہمارے وہ پاکستان میں دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے. جنگلات کی شرح بھی بہت کم. پاکستان جب مارز وجود میں آیا تھا 1947 میں تو اس کے 4% حصے پر جنگلات تھے. اچھا. اس وقت وہ جو لیول ہے وہ 2.2 آ چکا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ 4 سے ہم 2.2 پہ آ گئے ہیں. آدھا ضائع کر دیا. آدھے سے بالکل آدھا ضائع کر دیا. اور آپ دیکھیں یہ ایون مری کبھی ہم 70-80 میں جاتے تو گھنے جنگلات اور لمبے دیودار کے درخت، چیڑ کے درخت، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں ٹمبر مافیا. اور یہ ٹمبر مافیا، اور مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن اس میں کئی طرح کے محکمے، کئی طرح کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں. اور آہستہ آہستہ اور جنگلات ہی سے موسم جو ہیں وہ بنتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جہاں جنگل نہیں ہوگا وہاں بادل جو ہیں وہ ختم ہو جائے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. جہاں گرینری نہیں ہوگی وہاں جو ہے نا موسم جو ہے نا شدید ہو جائیں گے. یہ آنے والے دنوں میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پوری دنیا کے سائنسدان جو ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ دنیا کے جو موسم ہیں وہ اس طرح چینج ہو رہے ہیں کہ جہاں کبھی بارش نہیں ہوتی تھی وہاں طوفان آ رہے ہیں. اور جہاں بارشیں ہمارے یہاں بارش ساون بھادوں میں بارش، پھر یہ دسمبر جنوری میں ہلکی ہلکی جھڑیاں جو تھی وہ لگتی تھی، اب وہ سارا جو ہے وہ چینج ہو گیا. درہم برہم ہو گیا. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ان سردیوں میں بہت معمولی بارشیں ہوئی، ایک بھی بارش جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوئی. اور یہ بارش جو ہے وہ ہماری گندم کی فصل کے لیے سونے کی بوندیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں بتاؤں آپ کو کہ پاکستان کلائمیٹ چینج سے وہ ممالک جو سب سے بدتر یعنی خطرے کی زد میں افیکٹ ہونے والے ہیں ان میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا زیادہ توجہ اس پہ جو ہے وہ دینی چاہیے، زیادہ کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور ایک سب سے بڑا طریقہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ سستا بھی ہے اور آسانی سے کیا بھی جا سکتا ہے ٹو میٹیگیٹ دی افیکٹس آف کلائمیٹ چینج، وہ ہے فارسٹیشن اینڈ ریفارسٹیشن. جنگلات جو تباہ ہو رہے ہیں ان کو جو ہے نا وہ ریکور کیا جائے اور نئے جنگلات جو ہیں وہ لگائے جائیں. آپ یہ تائید کریں گے کہ آج اگر ہم درخت لگاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی سماجی اور معاشرتی نیکی ہے؟ بالکل ضروری. آپ دیکھیں کہ جتنی ہماری کالونیاں، بڑی بڑی کالونیاں، یہ ڈی ایچ اے، بیریا ٹاؤن، دس اینڈ دیٹ، وہاں لاکھوں پلاٹ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں ایز سچ جہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہوئی. تو جتنی دیر کنسٹرکشن نہیں ہوتی وہاں پہ پودے ہی لگا دیں. اس میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ پڑوسیوں کو بھی جو ان کے ساتھ والے وہ رہنے والے ہیں ان کو بھی الاؤ کر دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو خوبصورت کر لیں، جب کوئی مالک آئے گا بنانا چاہے گا وہ اس کو کاٹ واٹ کے اپنا مکان بنا لے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک ذاتی تجسس ہے اور بڑا سوچتا رہتا ہوں، چونکہ سائنس نہیں پڑھی ہوئی تو معلوم نہیں، کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ درختوں سے اتارنے کے بعد بھی ان کا پکنے کا عمل جاری رہتا ہے، وہ کیا بات ہے، کیا راز ہے؟ یہ اس کو یوں کہہ لیں کہ 2 قسم کے پھل ہوتے ہیں. اچھا جی. ایک وہ ہوتے ہیں جن کا پکنے کا عمل درخت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے جی، وہ درخت پر ہی پکتے ہیں. اچھا. اور اگر ان کو وہاں سے اتار لیا جائے تو آپ اس کو استعمال کر لیں، ورنہ وہ 1 دن میں جو ہے وہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسرے وہ پھل ہوتے ہیں جو اتار بھی لیے جائیں تو ان کا جو پکنے کا عمل ہے وہ ان کے پھل کے اندر ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آم ہے. واہ. آم کو عموماً درخت سے گرین یعنی سبز آم جو ہیں وہ اتارے جاتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ اگر آپ بند کر کے رکھ دیں جی تو ان کے اندر قدرتی طور پہ ایک گیس پیدا ہوتی ہے. اچھا. اور ایتھلین گیس، اور وہ گیس جو ہے وہ اس کو پکاتی ہے. یہ پھل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ انسان نے یہ دیکھ لیا کہ وہ ایتھلین کی جگہ ایک اور اس کے ساتھ کی گیس ہے ایسیٹلین.
جی بہت تھوڑا فرق ہے 2 ہائیڈروجنوں کا، وہ بھی وہی کام کر سکتی ہے جی ساتھ۔ تو وہ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے پھلوں کو مثلا آموں کو ہوئی ایک کریٹ میں ڈال کے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اگر آپ کریٹ لائیں تو اس کے اندر سے ایک وہ سفوف سا نکلتا ہے، وہ ایک مسالہ جسے کہتے ہیں وہ نکلتا ہے، بالکل۔ تو وہاں وہ کیلشیم کاربائڈ رکھ دیتے ہیں، وہ ہوا سے مؤثر لیتا ہے، ایسیٹلین بنتی ہے، اور وہ ایسیٹلین جو ہے وہ آموں کو پکاتی ہے۔ اچھا، اس کا نقصان کوئی نہیں، آم ویسے ہی پک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ان میں کوئی زہریلا مادہ پیدا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور وہ جو پاؤڈر سا بچتا ہے وہ بھی کیلشیم ہائیڈروکسائڈ ہوتی ہے، وہ بھی ایسا زہریلا نہیں۔ لیکن قدرتی طور پہ بھی یہی عمل جو ہے وہ ان پھلوں کے اندر ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ٹھیک کیا بات ہے کہ وہاں ایتھلین پیدا ہوتی ہے، اور پھل جو ہے وہ 10-12 دنوں میں تیار ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، اپنا ذائقہ لے آتا ہے۔ اور انسان نے اس راز کو جان کے تو خود ایک دوسری گیس جو ہے جو بہت مماثلت ہے اس کی پہلی گیس سے، وہ پیدا کی ہے۔ وہ اس مسالے کے ذریعے، اس کیمیکل کے ذریعے، کیلشیم کاربائڈ کے ذریعے وہ ہوا سے مؤثر لے کے ایسیٹلین بناتی ہے۔ وہ ایسیٹلین جو ہے وہ کریٹ میں پھیلتی ہے، اور آم جو ہے وہ 3-4-5 دن میں جو ہے وہ پک۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو درختوں میں رس ہوتا ہے یا بعض درختوں میں دودھ سا محسوس ہوتا ہے، یہ کیا درختوں کا خون ہے؟ نہیں، ایسی بات خون تو نہیں ہے ایک طرح سے، لیکن مختلف درختوں میں مختلف قسم کی رس جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ کسی میں بہت نکلتا ہے، کسی میں سفید نکلتا ہے۔ آپ نے یہ بیری سے لاکھ دیکھی ہوگی، کیکر سے گوند دیکھی ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ربر ہے۔ ربر، نیچرل ربر، جو یہ ویتنام، یہ جو ہمارے ممالک ہیں فلپائن وغیرہ، یعنی ربر کے درخت کو اگر وہ کٹ لگاتے ہیں تو وہاں سے وہ سفید سیال مادہ جو ہے وہ بہتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، سلفر کے ساتھ ہیٹ کیا جاتا ہے، پروسیس کیا جاتا ہے، تو پھر یہ ربر بنتا ہے جو کہ ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، واہ واہ، بہت۔ ہاں جی، لیکن یہ ایک کمپلیکیٹڈ کہہ لیں ایک لیکوڈ ہے جو درختوں سے، اور ہر درخت سے ایک جیسا نہیں نکلتا۔ آپ مختلف درختوں سے کسی میں سفید نکلے گا، کسی میں تھوڑی سی رس نکلے گی، کسی میں گوند نکلے گی، تو اس میں مختلف قسم کے الکلائڈز اور کمپاؤنڈز ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی کسی ایک کیمیکل پہ مشتمل نہیں ہوتی، جیسے بلڈ ہے ہمارا، جی، اس میں اب ہزاروں چیزیں ہیں، بے شک۔ نیچے زمین سے تیل نکلتا ہے، اس میں کئی فریکشنز ہیں۔ اسی طرح دودھ ہے، اب دودھ میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو اسی طرح یہ پلانٹس کا جو دودھ یا جسے رس کہہ لیں، اس میں بھی بہت سارے الکلائڈ، بہت سارے میٹلز کو دس کو دیٹ ہوتی ہیں۔ لیکن پودے، نظامی صاحب، میں حیران ہوں کہ کیمیکلز بنانے کی فیکٹریاں ہیں۔ جی جی جی، درخت ہوا سے بہت چھوٹے چھوٹے مالیکیول لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، پانی لیتے ہیں، امونیا لیتے ہیں، اور اتنے کمپلیکیٹڈ سٹرکچر بنا دیتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سٹرکچر درخت کے اندر کس طرح بنا۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب، ایک تو آپ پیغام دیجئے کہ شجرکاری کی طرف ہم مائل ہوں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اور کچھ اور آپ فرمانا چاہیں ان کی اہمیت کے حوالے سے۔ اچھا، جس طرح ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، پودوں کے بہت سارے فوائد ہیں۔ میں ایک مثال دوں گا، ایمیزون فارسٹ ہے جو دنیا کا ایک بہت بڑا جنگل ہے، اس کے اندر بہت سارے ایسے قبائل ہیں جو ابھی جدید تہذیب سے ناآشنا ہیں۔ وہ اپنی سر درد سے لے کر کینسر تک کا علاج مقامی پودوں سے کمال ہے، جوس نکال کے اس سے کرتے ہیں، اور وہ اس سے ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ اب بہت ساری مگر بھی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ وہاں پہ ریسرچ کر رہی ہیں ان پلانٹس کے ایکسٹریکٹ کے اوپر، تاکہ کینسر اور دوسری جو بیماریاں ہیں ان کا علاج نکال سکے۔ اس میں کسی حد تک ان کو کامیابی بھی ہوئی ہے۔ دوسرا، یہ درخت جو ہے ہمارے پھیلتے ہوئے شہر جو ہیں ان میں سکون کا سبب ہے۔ واہ واہ، جس طرح ہم اگر پنجاب یونیورسٹی میں جائیں تو گرمیوں کا موسم ہو تو آپ کو ایک سڈن ڈراپ آف ٹمپریچر فیل ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ پلانٹیشن کافی زیادہ ہے۔ تو ایک
اربن ہیٹ آئیلینڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. ہاں یہ کنکریٹ کا جو جال ہم نے بچھایا ہوا ہے یہ ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے اور شہروں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے درخت بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو لاہور کے حوالے سے جو کبھی باغوں کا شہر مشہور تھا ہمیں اسے دوبارہ اسی شکل میں واپس لے کے آنا ہے. یہ خود ہمارے لیے مفید ہے. جی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت وہ لگانے ہیں جو ہمارے اپنے درخت ہیں, مقامی درخت ہیں, جو ہمارے ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اپنے سٹی کو ایک سسٹینیبل اور مینیجیبل سٹی میں کنورٹ کرنا ہے. ہمیں یہ پھیلتی ہوئی جو ہمارے آبادی کا پھیلاؤ ہے اس کو کم کرنا ہے. ہاریزنٹل ایکسپینشن کی بجائے ورٹیکل ایکسپینشن کی طرف جائیں, بے شک, تاکہ ہماری ایگریکلچر لینڈ بھی ضائع نہ ہو. اور اب پوری دنیا میں جو ہے انڈور پلانٹیشن اور اس کے علاوہ جو گرین بلڈنگز کا کانسیپٹ ہے جی اس کی طرف پوری دنیا. ڈاکٹر صاحب ہمارے کسان بھائی جو ہیں جی وہ بھی اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. دیہاتوں میں, گاؤں میں بھی جنگلات وغیرہ یا زیادہ شجرکاری. اچھا, کسان آلریڈی بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اب وہ شعوری طور پہ مزید کریں. ابھی آپ دیکھیں جہاں پہ کسان فصلیں کاشت کرتے ہیں اور ان کھیتوں کے کناروں پہ درخت لگائے ہوتے ہیں, اور جہاں پہ ان کا ڈیرا ہوتا ہے بڑے بڑے پیپل, برگد, جامن اور آم کے درخت ہوتے ہیں. تو یہ سارے درخت جو ہے جو ماحول دوست ہیں, اپنے درخت ہیں, ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھانی ہے. اور ایون ہم تو یہ بھی اپنی یونیورسٹی میں سوچ رہے ہیں اپنے وی سی صاحب سے مل کے کہ لازمی قرار دیا جائے کوئی بھی گریجویٹ ہو جی اس کو اس وقت تک گریجویشن کی ڈگری نہ دی جائے جب تک وہ 10 درخت نہ لگائے. سبحان اللہ, کیا اچھی کوشش ہے, کیا اچھی بات. اس سلسلے میں یہ چیزیں ہم مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے پلان کر رہے ہیں, اور فیوچر میں ہم اس کو مختلف ایکٹیویٹی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اب اگر ہر گھر کا فرد آج کل کیونکہ یہ شجرکاری کا موسم چل رہا ہے تو ہر فرد اگر اپنے حصے کا ہر سال ایک بہار کے موسم میں اور ایک مونسون کے موسم میں پودا لگائے تو دیکھیے گا چند سالوں میں ہمارا پورا ملک جو ہے گرین ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی آگاہی مہم چل رہی ہے کہ آپ امپورٹڈ درختوں سے بچیں؟ اس میں اویئرنیس مختلف لیول پہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی, مختلف آرگنائزیشن کی طرف سے بھی, اور تعلیمی اداروں کی طرف سے بھی, اور افراد کی طرف سے بھی چل رہی ہے. لیکن اس میں بہت زیادہ ابھی بھی اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں اور انرجی اور توانائی کو ڈالنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس شعور کو بڑھانا ہے جو ہمیں ایک اللہ اور اس کے رسول نے ایک جو سبق دیا تھا قناعت کا. واہ واہ. قناعت کیا ہے کہ آپ کچھ اعمال کے اوپر, کچھ ریسورسز کے اوپر اختیار رکھتے ہوئے بھی آپ صبر میں رہیں. واہ واہ. یہ قناعت ہے. ہمیں وہ کام کم سے کم کرنے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے وسائل کنزیوم ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں وہ ایک طرح سے ہمارے پاس امانت بھی تو ہے نا. امانت ہے, ہم اپنی ضرورت کے مطابق تو ان کو استعمال کریں, اندھا دھند بے دریغ نہ کریں. آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ آنے والی پانی ہے یا درخت ہیں, ہم اسی طرح بے دریغ استعمال کریں. آنے والی نسلیں جو ہیں یہ ان کی امانت ہے ہمارے پاس. اگر ہم اس ماحول کو اور اس کرۂ ارض کو اگلی نسلوں تک ٹھیک نہیں پہنچاتے تو جواب دہ ہوں گے. ہم جواب دہ بھی ہوں گے اور مجرم بھی ہوں گے. واقعی بہت شکریہ آپ کا, بہت نوازش فرمائی آپ نے, بہت خوبصورت گفتگو ہوئی, اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا. یقیناً ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم درختوں کو لگانے کی طرف اور ان کے تحفظ کی طرف مائل ہوں. ناظرین مکرم, کتاب الشفا سے ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کھیتوں اور باغات کی شادابی کا عمل ہے یہ. اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حلیم
1000 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں بھگو کر وہی پانی کھیت میں ڈالنے سے وہ کھیت اور وہ باغ اور وہ درخت اور وہ پھلواریاں سبز و شاداب رہتی ہیں۔ بحوالہ المعجم الکبیر، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، اپنے اندر اس بردبار درخت جیسی صفات پیدا کیجئے جو خود تو دھوپ میں جلتا ہے لیکن اپنے ساتھ وابستہ مخلوق کو اپنے پھل اور سائے کے ذریعے نفع اور سکون پہنچاتا ہے۔ ناظرین، آج کے اخبار روزنامہ 92 نے شجر کاری کی فضیلت و اہمیت پر بہت اچھا مضمون شائع ہوا ہے۔ امید ہے آپ ضرور پڑھیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا۔ آپ ہم سب جہاں جہاں بھی ہیں مل کر بیک آواز یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ آئیے نعرے میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔